میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں استاد العلماء استاد محترم قاری محمد اسماعیل بلوچ صاحب وہ آئیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں خطاب فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ برادران محترم عزیز بھائیو، میری دلی دعا ہے جتنے بھی اس مسجد میں تشریف فرما ہیں، کل قیامت کے دن ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں اکٹھا فرمائے۔ آپ کا یہاں بیٹھنا بیکار نہیں ہے، آپ کا یہاں بیٹھنا کوئی سیاسی نہیں ہے، آپ کا یہاں بیٹھنا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ کل قیامت کے دن جب ترازو لگے تو اللہ پاک نیکیوں والے پلڑے میں آپ کا بیٹھنا شامل فرما لے۔ ماشاءاللہ اس مسجد کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے، بڑی دلی خوشی ہوئی ہے، اور جس ساتھی نے اس مسجد کے لیے زمین وقف کی تھی 2 ہفتے ہو گئے ہیں، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے زمین مسجد کے لیے وقف کر کے میرا یہ یقین ہے کہ جنت خرید لی ہے۔ سونے نبی کا فرمان ہے، من بنا للہ مسجداً بنا اللہ لہ بیتاً فی الجنہ۔ جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ جب تک مسجد رہے گی، اور یہ انشاءاللہ قیامت تک رہے گی، تو جس نے زمین وقف کی ہے یا جنہوں نے اس عمارت کو کھڑا کیا ہے، تو قیامت تک ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ رہے گی۔ وہ قبروں میں چلے گئے ہیں، لیکن اس کا اجر ان کو قبر میں بھی پہنچ رہا ہے۔ پھر میں نے سنا کہ اشرف صاحب، اللہ ان کی قبر منور فرمائے، جنہوں نے یہ زمین وقف کی ہے، خود ہی جھاڑو پکڑ کر تقریباً ہر روز اللہ کے گھر کو صاف بھی کرتے تھے۔ جو اللہ کے گھر کو صاف کرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ بہت ہی محبوب ہے، اللہ کو وہ بہت پیارا ہے۔ ایک عورت مسجد کو جھاڑو دیا کرتی تھی، فرمایا وہ نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ نے کہا وہ تو فوت ہو گئی۔ فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا، اب بتاؤ مجھے۔ صحابہ کرام لے گئے قبر کے اوپر، یہ اس کی قبر ہے، اور جا کر جنازہ پڑھا، تو اتنا اجر اجر ہے۔ تو ماشاءاللہ وہ تو اللہ کے گھر کو صاف کرتے تھے۔ ایک ساتھی مجھے بتا رہا تھا کہ مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی جو لاہور میں ہوتے ہیں، بزرگ عالم ہیں، ایک مرد اور عورت ان کے پاس آئے کہ ہماری شادی کو عرصہ گزر چکا ہے، کوئی بچہ بچی نہیں ہو رہا، اولاد ہی نہیں ہو رہی۔ مولانا صاحب فرمانے لگے کہ بی بی 1 مہینہ اللہ کے گھر کو صاف کر، جھاڑو دے، اللہ پاک تجھے اولاد نصیب فرما دے گا۔ بتانے والے نے بتایا کہ جب وہ اللہ کی رضا کے لیے جھاڑو دیتی رہی، 2 سال ہوا تو اللہ نے بیٹا نصیب فرما دیا۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ ان کی قبر منور فرمائے، اور جس جس نے بھی اس پر پیسہ لگایا ہے
کوئی اگر 4 اینٹیں بھی لگا دیتا ہے اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ مولانا محمود غزنوی رحمہ اللہ جب انہوں نے اس حدیث کو پڑھا، من بنا للہ مسجداً بنا اللہ لہ بیتاً فی الجنہ، انہوں نے تہیہ کر لیا کہ میں اپنی جیب سے اللہ کا گھر بناؤں گا۔ انہوں نے شروع کر دیا، جب مسجد مکمل ہوگی، پرنالے کی باری رہ گئی، ایک مستری سے کہا اچھا پرنالہ بنا کر اس جگہ پر نصب کر دینا۔ اس وقت لوہے کے پرنالے ہوتے تھے، مستری نے اچھی طرح سونا پرنالہ بنا کر جہاں لگانا تھا لگا دیا۔ غزنوی صاحب فرمانے لگے اب بتاؤ اس کے پیسے کتنے ہیں؟ تو مستری صاحب کہنے لگے، مستریوں میں بھی تھوڑے ہی نیک ہوتے ہیں، وہ کہنے لگے اتنا بڑا گھر تو نے اللہ کا بنایا، چلو میرا پرنالہ ہی صحیح، اللہ یہی قبول کر لے۔ غزنوی صاحب فرمانے لگے نہیں، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ شروع سے آخر تک اپنی جیب سے بنواؤں گا، تو یہ ایک پرنالہ رہ گیا ہے۔ تو کہا نہیں، جو ہے نا یہ میں پیسے نہیں لوں گا، یہ پرنالہ میری طرف سے ہے۔ رات کو غزنوی صاحب محمود غزنوی سوئے اور ان کو خواب آیا۔ خواب کے اندر اللہ نے جنت کے اندر 2 محل دکھائے۔ پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہا اے محمود غزنوی یہ محل آپ کا ہے، آپ نے اللہ کا گھر بنایا ہے، اور بالکل من و ان خوبصورت اسی طرح یہ جو دوسرا محل ہے یہ کس کا ہے؟ تو کہا گیا یہ محل اس مستری کا ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے پرنالہ لگایا تھا۔ جب صبح ہوئی نا، محمود غزنوی لوگوں سے کہنے لگے کہ لوگوں محمود غزنوی تو بخیل نکلا لیکن میرا رب بخیل نہیں ہے۔ محمود غزنوی تو بخیل نکلا لیکن میرا رب بخیل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بھائیو، میں نے آپ سے صرف 3 باتیں کرنی ہیں، کوئی بھی ان 3 باتوں پر عمل کر لیتا ہے تو یقیناً جنتی ہے۔ میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں نہیں دیتا، اللہ نے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ عبادت کی جائے تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کی جائے، کوئی دکھلاوا ریاکاری نہ ہو۔ نمبر 2، وہ عبادت سنت کے مطابق ہو، اس پر نبی سونے کی مہر ہو۔ اور نمبر 3، جو کمائی ہے انسان جب عبادت کر رہا ہے تو اس کے پیٹ میں لقمہ حلال ہو، اس کے پیٹ میں لقمہ حلال ہو جب عبادت کر رہا ہے، تو یہ جو 3 باتیں اپنا لیتا ہے وہ یقیناً جنتی ہے۔ پہلی بات بھائیو، کچھ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، کچھ بڑے گناہ ہوتے ہیں، اور کچھ بہت ہی بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ جس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے وہ اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بنا دینا۔ اللہ کی ذات میں تو مجوسیوں کے علاوہ کوئی بھی شریک نہیں بناتا، ہر ایک کہتا ہے اللہ تو ایک ہی ہے، 2 اللہ تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ لیکن جو اللہ کی صفات ہے نا، ان میں شریک بنا دیتے ہیں۔ اللہ کی صفت خالق ہے، اللہ کی صفت رزاق ہے، اللہ کی صفت مالک ہے۔ اب ان صفات میں اور بھی صفات ہیں، اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ کیوں جی؟ رزاق ہونے میں کوئی شریک ہے نہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ فرمایا جو تمہیں چلتی پھرتی مخلوق نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، سب کا روزی رساں کون ہے؟
سبحان اللہ. جس کا یہ عقیدہ ہے اللہ عرش پر خوش ہو رہے ہیں کہ میرا بندہ توحید بیان کر رہا ہے اور یہ توحید سن رہے ہیں. آپ کے نام درج ہو چکے ہیں, کچھ دیر بعد آپ کے نام اللہ کے پاس بھی پہنچ جائیں گے. تو اللہ کی صفات میں مثلا اللہ کی صفت ہے خالق. اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ اگر ہم کہہ دیں کوئی اور بھی خالق ہے, کوئی اور بھی بیٹا دیتا ہے, تو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا ہے. کوئی تندرستی دینے والا ہے؟ کوئی بارش برسانے والا ہے؟ نہیں. بخاری کی حدیث سنیں, جب بخاری شریف کا نام آئے یا امام بخاری کا نام آئے تو فوراً کہو رحمہ اللہ. اللہ اس عظیم انسان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ہر حدیث کو استخارہ کر کے پھر درج کرتے تھے. بخاری شریف میں حدیث آتی ہے, نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں, ایک بدو آیا. بدو نے آ کر کہا ہلکت الاموال وانقطعت السبل. سامنے والے دروازے سے, جس طرح مسجد یہ سامنے والا دروازہ ہے, مسجد نبوی کے سامنے والے دروازے سے چلتا چلتا نبی پاک کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا, سونے نبی مال مویشی ہلاک ہو رہے ہیں, بارش نہیں ہو رہی, ادعو اللہ ان یغیثنا, اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک بارش نصیب فرمائے. میری طرف دیکھیں, نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں, خطبے کے اندر ہی دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور صحابہ نے بھی اٹھا لیے. سونے نبی نے ممبر پر ہاتھ اٹھا لیے اور صحابہ کرام جو نیچے بیٹھے تھے انہوں نے بھی اٹھا لیے. حضرت انس جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں جلدی میں دوڑ کر باہر نکلا, نبی پاک نے دعا شروع کر دی. کوئی ادھر سے بادل آ رہا ہے, کوئی ادھر سے بادل آ رہا ہے, پورے مدینہ منور پر بادل چھا گئے. پورے مدینہ منورہ پر بادل چھا گئے. بارش شروع ہو گئی. جمعے کے اندر بارش ہوتی رہی, جمعے کے بعد بارش, ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات دوسرے جمعے تک بارش ہوتی رہی. دوسرے جمعے جب نبی پاک خطبہ دینے لگے تو وہی اعرابی یا کوئی اور اسی دروازے سے داخل ہو کر کہا, اللہ کے نبی اتنی بارش ہوگی, اتنی بارش ہو رہی کہ اب تو چلنا ہی مشکل ہو گیا ہے, مال مویشی کے لیے چارہ ہی نہیں لا سکتے. ادعو اللہ یوم سے کہا, دعا کریں اللہ پاک بارش کو روک لیں. نبی پاک نے پھر ہاتھ اٹھا لیے, اللہم حوالینا ولا علینا, اللہم حوالینا ولا علینا, علی الاکام والزراب والاودیۃ ومنابت الشجر. یا اللہ ہمیں بارش کی ضرورت نہیں ہے, جہاں ضرورت ہے ٹیلے ہیں, گھنے درخت ہیں, ندی نالے ہیں, وادی ہیں, وہاں بارش چلی جائے, ہمیں ضرورت نہیں ہے. حضرت انس کہتے ہیں میں نے باہر نکل کر دیکھا کوئی بادل ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے. 8 دن سورج نہیں دیکھا تھا, سورج نکل آیا. 8 دن سورج نظر نہیں آیا تھا, سورج کو دیکھنا شروع کر دیا. اب اس حدیث پر آپ غور کریں, غور کریں. آنے والا بدو ہے, کتنا عقیدہ صحیح ہے. اس نے آ کر یہ نہیں کہا کہ سونے نبی آپ سے بارش لینے کے لیے آیا ہوں, بلکہ کہا ادعو اللہ, اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک بارش نصیب فرمائے. غور کیا ہے جنگلی بدو ہے, عقیدہ کتنا سونا ہے. سونے نبی کے پاس آیا ہے, ادعو اللہ, اللہ سے دعا کریں. تو پھر نبی پاک نے 3 دفعہ دعا فرمائی, اللہم اغثنا, اللہم اغثنا, اللہم اغثنا. سونے نبی کی عادت ہوتی تھی جب اللہ سے مانگتے تو 3 دفعہ, اللہ ہمیں بارش نصیب فرما, اللہ ہمیں بارش نصیب فرما, اللہ ہمیں بارش نصیب فرما. کیوں جی, کس سے مانگا ہے بارش, کس سے مانگی ہے؟ سبحان اللہ, کتنا سونا عقیدہ ہے. اور پھر جب بارش رک نہیں رہی تھی پھر دوسرے جمعے آ کر کہا اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک بارش کو روک لیں. پھر نبی پاک نے اللہ سے ہی دعا کی, اللہم حوالینا, اللہ ہمیں بارش کی ضرورت نہیں ہے, ادھر ادھر چلی جائے. تو ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
रईसुल अंबिया हैं, सबसे पहले जन्नत में अपनी उम्मत को ले जाएंगे। जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुलेगा जब तक कि सोने नबी नहीं जाएंगे। इतनी शानों वाले, क़यामत के दिन जब सारे नबी जवाब दे जाएंगे, अंबिया कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा तो सोने नबी सिफारिश करेंगे। कल क़यामत के दिन हमद का झंडा सोने नबी के हाथ में होगा। फरमाया वला फ़ख्रा, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक मेरे झंडे के नीचे होंगे, लेकिन फ़ख्र की बात नहीं है, फ़ख्र की बात। इसके बावजूद इतनी शानों वाले नबी पाक अपनी मर्जी से एक बारिश का कतरा बरसा नहीं सकते। अगर बारिश शुरू हो जाए तो अपनी मर्जी से रोक नहीं सकते। बारिश देना भी मेरे रब का काम है, बारिश को रोकना भी मेरे रब का काम है। ये पहली चीज़ है कि अकीदा हमारा ठीक हो। अकीदा ठीक होना चाहिए। इंसान का ढांचा है ना, बाजू कट जाए इंसान ज़िंदा रहता है, दूसरा बाजू कट जाए फिर भी इंसान ज़िंदा रहता है। दोनों बाजू, दोनों टांगें भी मैंने देखा हुआ है कि नहीं होती, फिर भी इंसान ज़िंदा रहता है। लेकिन जब दिल ही फेल हो जाए तो ख़त्म। दिल फेल हो जाए, आंखें हैं, आंखों का नूर ख़त्म। दिल फेल हो गया है, कान हैं, कानों की समात ख़त्म। दिल फेल हो गया है, हाथ हैं, हाथों की हरकत ख़त्म। दिल फेल हो गया है, टांगें, पाँव मौजूद हैं, लेकिन पाँव का चलना ख़त्म। क्यों? दिल फेल हो गया है। दिल ज़िंदा है, दिल हरकत में है, दिल मौजूद है, हाथों में हरकत है, आंखों में हरकत है, पाँव में हरकत है। भाइयों, अगर तौहीद है, नमाज का फ़ायदा है, रोज़े का फ़ायदा है, हज का फ़ायदा है। अगर तौहीद ही नहीं है तो किसी चीज़ का भी फ़ायदा, उसका ढांचा ही ख़त्म हो गया, यानी दिल ख़त्म हो गया, उसका दिल ही ख़त्म हो गया है। तो ये दिल है इबादत का, तौहीद। दूसरी चीज़ है कि इबादत सुन्नत के मुताबिक हो। क्यों जी? बातों को बड़े आपने गौर से सुनना है और जन्नत मिलेगी इंशाल्लाह अमल करेंगे तो। दूसरी चीज़ है कि इबादत सुन्नत के मुताबिक हो। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, बेटा अब्दुल्ला है, ये भी सहाबी हैं। अमर बिन आस ये भी सहाबी हैं, बेटा भी सहाबी और बाप भी सहाबी। अब्दुल्ला की शादी बाप ने आला घराने में की। आला घराने में अब्दुल्ला की शादी की। एक दिन अब्दुल्ला के वालिद ने रज़ी अल्लाह अन्हो, अमर बिन आस ने अपनी बहू से पूछा, अपनी नौं से पूछा, बहू से, सुना मेरा बेटा कैसे है, मेरा बेटा कैसे है, उसके हालात तेरे साथ कैसे हैं? वो कहने लगी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका बेटा तो हर रोज़ सारी रात क़याम करता है और सारा दिन हर रोज़ बिला नागा नफली रोज़ा रखते हैं और हर रात कुरान पढ़ते हैं, एक कुरान ख़त्म करते हैं हर रात और पूरी रात क़याम करते हैं। अब वालिद समझ गया कि मेरी नौं ने, मेरी बहू ने तो मेरे बेटे की मीठे अंदाज में शिकायत कर दी है। नहीं समझे? मेरे बेटे की तो शिकायत कर दी है। क्यों भला? जो सारी रात क़याम करे और हर रोज़ नफली रोज़ा रखे तो ये बीवी के हक हुकूक कब अदा होते होंगे? हैं? तो उन्होंने जाकर नबी पाक, वालिद ने जाकर सोने नबी को बताया, मेरे बेटे को समझाओ, मैंने अपने बेटे की बड़े आला घराने में शादी की है और मेरी बहू बहुत अच्छी है। ये तो मैंने पूछा तो उसने बताया। उसको समझाओ, सारी रात क़याम करता है और दिन के वक़्त सारा दिन नफली रोज़ा होता है, तो उस बेचारी का हक भी तो है। नबी पाक ने फरमाया, मेरी तरफ से पैगाम देना अब्दुल्ला को कि मेरी बात सुने, मेरी बात है सुने। सैयदना अब्दुल्ला को पैगाम पहुंचा, नबी पाक के पास हाज़िर हुए। सुने नबी, आपने याद फरमाया है? आपने फरमाया हाँ।
سونے نبی نے پوچھا مجھے پتہ چلا ہے کہ تو ساری رات قیام کرتا ہے اور ہر روز ایک قرآن ختم کرتا ہے. کہا جی بالکل. فرمایا مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ہر روز تو رمضان کے روزے تو ہیں ہی ہیں, رمضان شریف کے علاوہ تو ہر روز بلا ناگا نفلی روزہ بھی رکھتا ہے. کہا جی بالکل. آپ نے فرمایا میری بات سنو, ایک مہینے میں ایک قرآن ختم کرو, ایک مہینے میں ایک قرآن ختم کیا کر. ہر روز کا بھلا کتنا بنتا ہے؟ ایک سپارہ. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اور طاقت ہے, میں پہلے ختم کر سکتا ہوں. فرمایا چلو 21 دن میں ختم کر لو. کہا جی اور طاقت ہے. فرمایا کہ ہفتے میں ختم کر لو. کہا اور طاقت ہے. فرمایا 3 دن میں ختم کرو. کہا اور طاقت ہے. فرمایا بس 3 دن سے پہلے تو ختم نہیں کر سکتا. پھر فرمایا ہر مہینے کے 3 روزے رکھ لو. اگر تو 3 روزے رکھے گا تو 3 روزے ایک مہینے کے برابر ہو جائیں گے. ایک روزہ 10 گنا بڑھ جاتا ہے نفلی روزہ, فرضی کا تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تو ایک روزہ 10 کے برابر, دوسرا 20 اور تیسرا 3 روزے رکھو تو پورے مہینے کا ثواب مل جائے گا. کہا جی اور طاقت ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اور طاقت ہے. فرمایا پھر 5 روزے رکھ لو, مہینے کے اندر 5 روزے. کہا اور طاقت ہے. بالکل میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں بخاری شریف کا, اللہ کے فضل سے میں خود بخاری شریف پڑھاتا ہوں, آپ سمجھیں یہ بخاری شریف کا ترجمہ ہی ہو رہا ہے. 5 رکھ لو مہینے میں نفلی. کہا جی اور طاقت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں چلو 7 رکھ لو. کہا جی اور طاقت ہے. کہا 9 رکھ لو, اور طاقت ہے. فرمایا 11 رکھ لو. کہا جی اور طاقت ہے. فرمایا پھر داؤد علیہ السلام والا روزہ رکھ لو. داؤد علیہ السلام والا روزہ اور داؤد علیہ السلام کا روزہ یہ تھا کہ ایک دن وہ روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے. تو بھی ایسے کر لا کہ ایک دن رکھ لو اور ایک دن چھوڑ دو. کہا اور طاقت ہے. فرمایا بس اگر تو ہر روز روزہ رکھے گا تیرا رکھنا نہ رکھنا برابر ہو جائے گا. تیرا روزہ رکھنا نہ رکھنا برابر ہو جائے گا. پھر فرمایا داؤد علیہ السلام والا قیام کرنا ہے, تہجد قیام اللیل. اور داؤد علیہ السلام والا قیام کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آدھی رات سوتے تھے اور یعنی 2 ثلث, آپ سمجھیں کہ 6 حصے بناتے, 6 حصے بنا لیتے. مثلا اگر رات 6 گھنٹوں کی ہے, اگر رات 6 گھنٹوں کی ہے تو آدھی رات سو جاتے. کتنے گھنٹے سوتے پھر؟ 3 گھنٹے. اور 3 گھنٹے سو کر ثلث کہتے ہیں 2 گھنٹوں کو. 2 گھنٹے پھر تہجد پڑھتے اور 6واں گھنٹہ پھر سو جاتے تاکہ نماز کے لیے تازہ ہو جائیں, فجر کی نماز کے لیے تازہ دم ہو جائیں. یہ داؤد علیہ السلام والا روزہ یہ قیام تھا. داؤد علیہ السلام والا قیام تھا. فرمایا اس طرح کر لو. پھر آپ نے فرمایا والے نفس کا علیہ حقن والے زور کا علیہ حقن والے زوج کا علیہ حقن. فرمایا تیرے نفس کا حق ہے, تیری جان کا حق ہے, کچھ سکون بھی دینا چاہیے, نیند بھی کرنی چاہیے, آخر اس ڈھانچے کا بھی تو حق ہے کہ کوئی نہیں, ہر وقت تھکائی رکھنا. فرمایا تیری بیوی کا حق ہے, آخر والدین نے بھیجا ہے, روٹی تو والدین کے گھر میں بھی کھاتی تھی, تو بیوی کے حق حقوق بھی ہیں. فلے زور کا علیہ کا حقن, اگر کوئی مہمان آ جائے تو مہمان کا بھی حق ہے. یہ تو کوئی نیکی نہیں. انسان ساری رات عبادت کرتا رہے, بیوی اپنی قسمت کو رو رہی ہے, مہمان اپنی قسمت کو رو رہا ہے, مہمان کے پاس کوئی بیٹھنے والا نہیں, بیوی کو پوچھنے والا نہیں. فرمایا نہیں, یہ عبادت نہیں ہے. اب اس حدیث پر غور کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا تو ہر روز روزہ رکھے گا, تیرا رکھنا نہ رکھنا برابر ہے, کوئی اجر نہیں ملے گا. حالانکہ ایک روزہ رکھنے سے, نفلی ایک روزہ رکھنے سے 70 سال کی مسافت انسان جہنم سے دور ہو جاتا ہے. تو ہر روز روزہ رکھنا کتنا ثواب ہے, بڑا ہوگا نا, لیکن سنت کے مطابق نہیں, اس پر نبی کی مہر نہیں. اس لیے اگر کوئی ہر روز روزہ رکھے گا
اس کو ایک مچھر کے پر برابر بھی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ جس سنت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو اسی کی قیمت ہے، اسی کا وزن پڑے گا قیامت کے دن ترازو کے اندر، اسی کا وزن پڑے گا جس میں اخلاص ہے اور وہ کام سنت کے مطابق ہے، ورنہ اس میں وزن ہی نہیں دے گا۔ ترازو اتنا سمجھدار ہوگا اس عمل کا وزن ہی نہیں دے گا جس میں اخلاص کوئی نہیں اور سنت کے مطابق نہیں۔ پھر سنت سے پیار بھی ہو، سنت سے پیار بھی ہو۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں، ان کی پیالہ کٹ بودی بنی ہوئی ہے، اس کو عربی میں قزا کہتے ہیں۔ بڑے بھی ہیں، ادھر بال جو ہے نا چار چفیرے وہ بال کاٹ لیتے ہیں، کچھ پیچھے سے کاٹ لیتے ہیں اور درمیان سے بڑے بال رکھ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قزا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب ہمارے کتنے مسلمانوں کے بچے وہ قزا جو ہے نا قزا بنائے ہوئے ہیں، ان کی حجامت سنت کے خلاف ہے۔ بھائیو آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے بیٹے کو کوئی تھپڑ مارے تو آپ برداشت نہیں کرتے ہیں، میرے بیٹے کو تھپڑ مارا، اب یہ حجامت بھی تو اس کی سنت کے خلاف ہے۔ اگر آپ کا بیٹا آپ کے سامنے اس کی چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، آپ پوچھتے نہیں ہیں، یہ کوئی تھوڑا گناہ ہے؟ فرمایا جس کی چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے، لا ینظر اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ نظر رحمت سے دیکھیں گے نہیں، ولا یزکیہم، اللہ پاک بھی نہیں کرے گا اور ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ جس کی چادر شلوار نیچے رہتی ہے اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا ہی نہیں۔ دنیا میں کوئی ناراض ہو جائے نا، وہ کہتا یار اپنا بوتھا الگ کر لے، میں تیرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ اگر اللہ نے کہہ دیا کہ بندے میں تیرا چہرہ ہی نہیں دیکھنا چاہتا تو کیا بنے گا؟ اور کچھ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، نماز کے ٹائم چادر شلوار اوپر کر لیتے ہیں تو نماز ختم ہوئی تو نیچے کر لیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ بھائیو ہر وقت آپ مسجد میں ہیں، بازار میں ہیں، دکان میں ہیں، مارکیٹ میں ہیں، کارخانے میں ہیں، آپ بستر پر گئے ہیں، آپ کی چادر شلوار پینٹ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ ما اسفل من الکعبین ففی النار، سونے نبی فرماتے ہیں ٹخنوں سے جو نچلا حصہ ہے وہ جہنم میں جائے گا اور اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تو اس لیے اپنی بھی تربیت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ آپ کے سامنے اگر کھبے ہاتھ سے کھاتا ہے، آپ بیٹا یہ جائز نہیں ہے، بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، ہم روکتے نہیں ہیں۔ ایک پانی کا پیالہ کوئی اگر پیے نا تربیت کے ساتھ، اس کو 5 سنتوں کا ثواب ملے گا۔ پانی کا پیالہ لیا، یہ جس طرح پانی کا گلاس پڑا ہے، پانی لے کر بیٹھ جاتا ہے، میرے نبی کی سنت ہے بیٹھ کر پینا۔ ویسے کھڑے ہو کر بھی پی سکتا لیکن بیٹھ کر پیے گا تو اجر ملے گا۔ اب پانی کا گلاس لے کر بیٹھ جاتا ہے، 1 سنت کا ثواب، دائیں ہاتھ میں سجے ہاتھ میں لیتا ہے، 2 سنتوں کا ثواب۔ اب پانی پینے سے پہلے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف بسم اللہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ کتنی سنتیں ہوگی؟ 3 ہوگی۔ اور پانی کا گلاس مثلا یہ جو گلاس ہے، پیتے ہوئے ایسے پیتا ہے، پھر ایک سانس نکالتا ہے، پھر تھوڑا سا پیتا ہے، پھر سانس نکال لیا، پھر پیتا ہے، ایک گلاس کو 3 سانسوں میں مکمل کرتا ہے۔ یہ مسلم شریف میں حدیث آتی، کانا یتنفس ثلاثا، 3 سانسوں کے ساتھ نبی پاک پانی مکمل کرتے تھے۔ کتنی سنتے ہوگی؟ 4۔ پانی پینے کے بعد آخر میں پڑھتا ہے الحمدللہ۔ کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، ان اللہ لا یرضی عن العبد، ان بھی تاکید کے لیے، لام بھی تاکید کے لیے، یقیناً یقیناً اللہ اپنے اس بندے پر راضی ہو جاتا ہے، خوب راضی ہوتا ہے جو پانی پینے کے بعد پڑھتا ہے الحمدللہ، یا کھانا کھانے کے بعد پڑھتا ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنے بندے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اب بھائیو پانی کا 1 گلاس پیا ہے نا، 5 سنتوں کا ثواب ملا ہے۔ یہ ہے تربیت بچے کی۔ اور وہ بھی آئے ہیں، میں نے دیکھے ہیں، کالج کے پرنسپل ہیں، کالج کے پرنسپل ہیں، پتہ ہی نہیں ان کو دائیں بائیں کا کھبے ہاتھ سے پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ایک سانس سے پی جاتے ہیں اور بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے، آخر میں ڈکار مارتے ہیں۔ حالانکہ کالج کے پرنسپل ہیں، پرنسپل کالج کا مالک ہوتا ہے اور بڑی ڈگریوں والا ہوتا ہے، اور تربیت
نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں کس ہاتھ سے پینا ہے. تو اس لیے بھائیو سنت سے محبت ہو, سنت سے پیار ہونا چاہیے. موطا امام مالک میں حدیث آتی ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے پاس عبداللہ بن دینار کھڑے تھے. عبداللہ بن دینار تابعی ہیں اور عبداللہ بن عمر صحابی ہیں, سیدنا عمر کے بیٹے. یہ دو کھڑے ہیں, میری طرف دیکھیں. ایک تیسرا شخص آیا, اس نے کہا اے عبداللہ بن عمر میں آپ سے کوئی راز کی بات کرنا چاہتا ہوں. تیسرا بندہ آیا, میں آپ سے کوئی راز کی بات کرنا چاہتا ہوں. کہا جی راز کی بات اگر کرنا چاہتے ہو تو چوتھا بندہ تلاش کرنا پڑے گا, کیونکہ سونے نبی نے فرمایا دو تو ہم ہیں, تیسرا تو آ گیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم تین ہو نا تو ایک کو الگ کر کے دو گفتگو نہ کریں. یہ سونے نبی کا فرمان ہے, اذا کنتم ثلاثۃ, جب تم تین ہو تو ایک کو الگ کر کے دو گفتگو راز کی نہ کریں, تیسرا بندہ سمجھے گا شاید میرے خلاف کرنا چاہتے ہیں. تو چوتھا بلاؤ. کھڑے رہے, ایک چوتھا آدمی آیا, اس کو بلایا ذرا تھوڑی سی بات سننا. وہ آیا کہ ہاں جی بتاؤ. تھوڑی دیر کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہونا, دو الگ ہو گئے اور دونوں نے پھر آپس میں گفتگو کر لی. حضرت عمر, عبداللہ بن عمر کے ساتھ جس نے کرنی تھی. اندازہ کریں حدیث کے ساتھ کتنی محبت ہے, حدیث کے ساتھ کتنا پیار ہے. پیار بھی ہونا چاہیے, عمل بھی ہونا چاہیے. حافظ عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ روپڑ خاندان کے بہت بڑے محدث ہو گزرے ہیں. یہ مدثر صاحب ہیں نا, میرے شاگرد ہیں ماشاءاللہ, بہت پیارے شاگرد ہیں حکیم مدثر صاحب. اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے, اللہ پاک ان کے علم عمل عمر میں برکت پیدا فرمائے, ان کے بیٹوں کو اللہ نیک بنائے. علماء سے ان کو بڑی بے تحاشا محبت ہے. اکثر مجھے نا یاد کرتے ہی رہتے ہیں, کبھی نہ کبھی بلا لیتے ہیں. تو یہ ایک محبت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ عقیدت ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے. تو عبداللہ روپڑی یہ جانتے ماشاءاللہ حالات زندگی, انہوں نے کافی علماء کے لکھے ہوئے ہیں. حافظ عبداللہ محدث تھے. محدث دنیا میں کوئی ایک آدھا ہی ہوتا ہے, ہر آدمی محدث نہیں ہوتا. اس وقت پاکستان ہندوستان الگ الگ نہیں تھا. وہ ہندوستان کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک نوجوان آ گیا. جس سے مثلا یہ نوجوان بیٹھے ہیں یا کتنے نوجوان بیٹھے نا, ایک نوجوان دوڑتا دوڑتا وہ آیا, حافظ صاحب خوش ہو جاؤ میرا نمبر لگ گیا ہے, میں حج پر جا رہا ہوں. ایک نوجوان نے کہا کہ میرا نمبر لگ گیا ہے, میں حج پر جا رہا ہوں. حافظ صاحب فرمانے لگے ماشاءاللہ کیا بات ہے, کیا بات ہے, جو حج پر جا رہا ہے یہ تو سبحان اللہ بہت بڑی سعادت ہے جس کو حج نصیب ہو جائے. بیٹا ادھر بیٹھ جاؤ. وہ نوجوان بیٹھ گیا. کہا بیٹا آپ پہلے مکے جائیں گے؟ ہاں جی مکے, کیونکہ حج سارا مکے ہی ہے. بیت اللہ شریف مکے ہے, صفا مروہ مکے, مزدلفہ عرفات مینا وغیرہ سب یہ مکے میں ہی ہیں. حج کرنے کے بعد پھر تو مدینے بھی جائے گا؟ کہا جی کیوں نہیں, سونے نبی کا شہر ہے, پیارے نبی رہے ہیں, آپ کی قبر مبارک ہے, روضہ مبارک ہے, مسجد نبوی ہے, کیوں نہیں مدینہ منورہ میں بھی جاؤں گا. حافظ صاحب فرمانے لگے اگر آج سونے نبی زندہ ہوتے اور تو ہندوستان سے اتنا سفر کر کے مکے آیا, پھر مکہ مکرمہ سے مدینے گیا, تیرا چہرہ دیکھ کر کہتے ہو اللہ کے بندے تجھے تو میرا چہرہ ہی پسند نہیں, میرے چہرے پر داڑھی اور تو نے میری سنت ہی نہیں رکھی. اگر آج نبی پاک زندہ ہوں تو تجھے کیا کہیں گے؟ وہ نوجوان کہنے لگا بس حافظ صاحب مجھے سمجھ آ گئی. ایک نقطے کی بات ہوتی ہے, ایک نقطے کی بات ہوتی ہے. کہنے لگے سمجھ آ گئی ہے, انشاءاللہ دوبارہ یہ فیل نہیں ہوگا. تو بھائیو یہ تربیت ہے. آج ہیں کل نہیں, زندگی ختم ہونے والی ہے. نوجوانوں آپ کی زندگی بھی ختم ہونے والی ہے. تھوڑے دن ہوئے ہیں میں نے ایک جنازہ پڑھایا ہے, تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں. ایک آدمی نے عصر کی نماز پڑھی ہے, ایک دن ہر روز ہی پڑھتے تھے, دوسرے دن
عصر کی نماز کے بعد اس کی وفات کا اعلان ہوا اور جنازے کے لیے انہوں نے مجھے بلایا ہوا تھا ادھر بورے ڈلن بنگلہ میں 523 چک ہے. تو میں نے پوچھا بھئی اس کی وفات کس طرح ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگی جس کا آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں نا، کل اسی ٹائم عصر کی نماز انہوں نے جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھی تھی. ان کو کیا پتا تھا کہ میرا آخری دن ہے، آج آپ جنازے کے لیے آئے. تو بھائیو یہ سانس اللہ نے گن کر دیے ہیں، جو سانس لے رہے ہیں نا اللہ نے گن کر دیے ہیں. جب سانس ختم ہو جاتے ہیں تو کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی رات کو سوتا ہے پکا ہی سو جاتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی. سبحان اللہ. فرمایا نیند بھی موت ہے، نیند بھی موت ہے. جو بندہ سویا ہوا اس کو بلاؤ نہیں نا پتا، مردے کو بلاؤ وہ بھی نہیں بولتا، جو سویا ہوا ہے وہ بھی نہیں بولتا، وہ بھی مرا پڑا ہے حالانکہ نبض چل رہی ہے پھر بھی نہیں سن رہا. اللہ فرماتے ہیں جس کی موت کا ٹائم آ جاتا ہے اس جو سویا ہوتا ہے اس کو پکا ہی ہم اپنے پاس بلا لیتے ہیں. صبح اٹھانے کے لیے اس کو لوگ اٹھاتے ہیں اور وہ اٹھ سکتا ہی نہیں کیونکہ وہ تو فوت ہو گیا. تو بھائیو بڑا قیمتی وقت ہے، اس کو ضائع نہ کریں. تیسری بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، باقی علماء بھی ہیں، میں نے ٹائم زیادہ لے لیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کمائی حق حلال کی ہو، کسی کے پلاٹ پر قبضہ نہ کریں، کسی کے گھر پر قبضہ نہ کریں، کسی کی زمین پر قبضہ نہ کریں. یہ جو کتنی جرنیلی سڑکیں تھیں نا، بڑی بڑی سڑکیں حکومت نے دی تھی عوام کے لیے، جرنیلی بڑی سڑکیں لوگوں نے کاٹ کر اپنی زمینوں میں وہ ملا لی ہیں. کسی ایک شخص کا اگر حصہ کوئی ایک بلشت گٹھ کے برابر کسی کا کھاتا ہے، قیامت کے دن 7 طبق اس کے سر کے اوپر رکھے جائیں گے، اس کے مطابق 7 طبق اس کے ساتھ. تو یہ تو پوری عوام کا حق ہوتا ہے، کیسے یہ دے گا؟ کمائی حلال کی ہو. اور کچھ لوگوں میں پتہ کیا چلا ہوا ہے، بھائی جو ہے نا والد جاتے جاتے وراثت بیٹوں کو دے جاتا ہے، بیچاری بیٹیوں کو محروم ہی کر دیتے ہیں. استغفر اللہ. بھائی بڑا خوش ہے، میرے والد نے میرے نام لگوا دی، اب کیا گناہ ہے، آخر میرے والد نے میرے نام لگوا دی ہے. بہنیں لینا ہی نہیں چاہتی، بہنیں لینا ہی نہیں چاہتی. بھائیو آپ مجھے بتائیں آج تک کسی بھائی نے بھی کہا ہے کہ یار کوئی بات نہیں ہم شیروں کی طرح ہیں، ساری زمین ہم بہنوں کو دیتے ہیں، چلو ہم شیروں کی طرح خود کما لیں گے، اپنی زمین بھی بہنوں کو دیتے ہیں. بھائی بہنوں کی زمین لیتے ہیں، اپنی زمین نہیں دیتے. اسی بہن سے اگر بھائی کو ضرورت پڑ گئی ہے، بھائی گیا ہے بہن کے گھر، بہن مجھے 5,000 کی ضرورت ہے ایک مہینے کے لیے، 5,000 کی ضرورت ہے ایک مہینے کے لیے، قرض لینا چاہتا ہوں. بہن کہتی ٹھیک ہے، 5,000 بہن دے دیتی ہے. 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ گزر جاتا ہے، 2 مہینے گزرتے ہیں، بہن کو ضرورت پڑتی، بھائی جان آپ کو 5,000 دیے تھے، آپ نے کہا تھا 1 ماہ کے بعد دے دیں گے، اگر ہیں تو دے دیں. او بھائی 5,000 تو بہن دے نہیں رہی، آپ سے مانگ نہیں رہی، بھائی قرض لیا تھا تو 5 لاکھ یا 10 لاکھ یا 20 لاکھ کیسے آپ کو دے دے گی؟ اس کو پتہ ہے اگر میں نے زمین لے لی یہ تو مجھے گھر میں بھی نہیں داخل ہونے دے گا. کچھ ایسے بھی کرتے ہیں. بھائیو خوش نہ ہوں کہ میرے والد نے میرے نام لگوا دی ہے. خود اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سنیں، آپ نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی فیصلہ لے کر آتے ہیں، 2 آدمی، ان کی باتیں سن کر میں ایک کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں. سونے نبی فرماتے ہیں 2 آدمی میرے پاس فیصلہ لے کر آتے ہیں، میں بھی انسان ہوں تو ان کی باتیں سن کر ایک کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، بڑے چرب لسان ہوتے ہیں، اپنی بات کرنا جانتے ہیں، اور کچھ ہوتے سچے ہیں بیچارے کر نہیں سکتے، اور کچھ ہوتے جھوٹے ہیں، بات اس طرح پیش کرتے ہیں کہ لگتا ہے ہی یہ سچا. تو نبی پاک نے فرمایا اگر میں ان کی باتیں سن کر ایک کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں اور وہ خوش ہو کر جا رہا کہ میں تھا بھی جھوٹا لیکن نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، فرمایا وہ خوش نہ ہو، وہ گھر جا رہا ہے اپنی جھولی میں آگ کے انگارے لے کر جا رہا ہے. بھائیو اگر نبی کا فیصلہ آگ کے انگارے لے کر جا رہا تو باپ کا فیصلہ چلتا ہے. یہ اس کے لیے برائی کے سیمپل ہے
یہ بیٹا قبر میں چلا جائے گا، بہنوں کی زمین کھا کر اس کو گناہ ہوگا، پھر اس کے بیٹے، پھر اس کے بیٹے، پھر اس کے بیٹے، جب تک اس بہن کی زمین کھاتے رہیں گے ان کی قبروں میں بھی گناہ پہنچتا رہے گا۔ جس طرح ثواب قبروں میں پہنچتا ہے نا، اشرف صاحب یہ زمین جو دے کر گئے ماشاءاللہ ان کو اجر پہنچ رہا ہے، تو کچھ گناہوں کے بھی سیمپل ہیں۔ گناہ ایسے چھوڑ جاتے ہیں، باپ بھی گناہ گار، اس کو بھی قبر میں گناہ مل رہا ہے، بیٹے کو بھی مل رہا ہے، پھر یہ مرے گا، اس کے بیٹے، پھر اس کے بیٹے، پھر اس کے بیٹے، لگاتار ہی گناہ پہنچتا رہے گا قبر میں۔ کیوں کہ یہ زمین بہنوں کی کھا کر گئے۔ اس لیے بھائیو کمائی حلال کی کریں اگر چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت قبول ہو۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص حج پر گیا، آخری بات بالکل، لمبا سفر کرتا، لمبا سفر یا جہاد کا ہوتا ہے یا حج کا، اب بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے جنت نصیب کر، یہ میرے گناہ معاف کر دے، یہ کر۔ فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ مطعمہ حرام و مشرب حرام و ملبس و غذی بالحرام ہے۔ فرمایا اس کی غذا حرام کی، اس کا لباس حرام کا، اس کا گوشت رزق حلال حرام کا، جس سے اس کی ہڈیاں بنی ہیں وہ بھی حرام کی، اس کا خون بنا ہے وہ بھی حرام کا، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، اس کا ڈھانچہ حرام کا، اس کا لباس حرام کا، یہ دعا ساری زندگی کرتا رہے، اس کی قبول کیسے ہو؟ کیونکہ ساری کمائی تو حرام کی ہے۔ تو اس لیے بھائیو 3 چیزیں آج میں نے بیان کی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، اس میں دکھلاوا نہ ہو۔ نمبر 2، ہر دین کا کام سنت کے مطابق ہو، اس پر نبی کی مہر ہو۔ اور تیسری چیز ہے کہ کمائی حلال کی ہو۔ انشاءاللہ ان تینوں پر عمل کرے گا تو یقیناً جنتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سنانے سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم پر راضی ہو جائے۔ جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ اپنی جنتوں میں اکٹھا فرمائے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی قبریں منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔